السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن جماعت ششم سورۃ اللہب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ تبت ٹوٹ جائیں، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، و اور تب وہ ہلاک ہو جائے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ما نہ، اغنا کام آیا، انہو اس کے، مالہ اس کا مال، وما اور جو کچھ کسبا اس نے کمایا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی وہ جو اس نے کمایا تھا۔ سیصلی ان قریب وہ جلے گا، نارن آگ میں، ذاتا ایک دن، لہب شعلوں والی۔ سیصلی نارن ذات لہب، وہ جلد شعلوں والی آگ میں جلے گا۔ وامرأتہ اور اس کی بیوی، حمالت جو اکٹھا کرتی ہے، اٹھائے پھرتی ہے، حطب ایندھن لکڑیاں۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب اور اس کی بیوی بھی جو کہ لکڑیاں اٹھائے پھرتی ہے۔ فی میں، جیدہا اس کی گردن، حبل رسی ہے، من سے، مسد کھجور کی چھال کی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی بنی ہوئی رسی ہوگی۔ جی تو آتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 پر ہے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، عتبہ۔ ہم نے ابو لہب کے بارے میں اس صورت میں بھی پڑھا ہے اور تعارف میں ابو لہب پڑھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب۔ ابو لہب کی بیوی کو کہا جاتا تھا ام جمال، ام فروہ، ام جمیل، ام ایمن، ام جمیل۔ ہمارا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا انجام بیان کیا گیا ہے سورۃ اللہب میں، سورۃ النصر میں، سورۃ الناس میں، سورۃ الکافرون میں، سورۃ اللہب میں۔ ہمارا جواب رہے گا سورۃ اللہب کا ایک نام ہے۔ سورۃ اللہب کا نام سورۃ غافر، سورۃ الاسراء، سورۃ البراءت، سورۃ المسد، سورۃ المسد۔ ہمارا جواب رہے گا لہب کا معنی ہے جہنم، شعلہ، چنگاری، آگ۔ تو سورت کے مطابق لہب کا معنی ہے شعلہ۔ جی نمبر 2 پر ہے مختصر جواب دیجیے۔ سب سے پہلے ہے ابو لہب کون تھا؟ تو ہم نے اس صورت کے تعارف میں پڑھا ہے ابو لہب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ ام جمیل کی مذمت کیوں کی گئی؟ ہم نے جس طرح کے سبق کے تعارف میں پڑھا ہے ام جمیل کی مذمت کے بارے میں، ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی مذمت کی گئی۔ ام جمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی اور چگلی کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ سورۃ اللہب کا مرکزی خیال بتائیں۔ تو اس کے تعارف میں ہم نے پڑھا ہے سورۃ اللہب کا مرکزی خیال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے انجام کا بیان ہے۔ سورۃ اللہب کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سورۃ اللہب کو یہ نام کیوں دیا گیا، یا ہم سے کہا جائے کہ سورۃ اللہب کی وجہ تسمیہ بتائیں، تو یہ دونوں ایک ہی سوال بنتے ہیں بیٹا، کیونکہ نام دینا یا وجہ تسمیہ، وجہ تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے وجہ تسمیہ نام سے ہے، اسم سے ہے جس کا مطلب ہے نام۔ وجہ تسمیہ اس صورت کو یہ نام دینے کی وجہ کیا ہے، یا اس صورت کا یہ نام، کہ ہم نے بالکل اس کے تعارف کے آغاز میں پڑھا ہے لہب یعنی دہکتے ہوئے شعلے میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ لہب جو ہے دہکتے ہوئے شعلے میں داخل ہونے کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ اللہب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کے لیے تباہی اور ہلاکت کا اعلان ہے، اور اس کے لہب یعنی دہکتے ہوئے شعلے میں داخل ہونے کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ اللہب ہے۔ یہ اس کا جواب رہے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن ہے سورۃ اللہب کے مطابق کون لوگ عبرت کا نشان بنیں گے؟ سورۃ اللہب کے مطابق کون سے لوگ عبرت کا نشان بنیں گے؟ تو ہم نے اس کے تعارف میں پڑھا ہے، تعارف کے لاسٹ میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھنے والا آخرت کے عذاب کا شکار تو ہوگا ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ ہم چاہیں تو اس کو مزید مختصر کر سکتے ہیں، چاہیں تو یہاں سے لے کر یہاں تک ہم مکمل جواب جو ہے بول سکتے ہیں، لیکن اگر زیادہ مختصر کرنا ہو تو پھر ہم صرف یہی لگائیں گے کہ سورۃ اللہب کے مطابق
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والا عبرت کا نشان ہوگا۔